الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اور یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ عمل ہے ہی بہت خاص۔ اور وہ عمل کون سا ہے کہ جس کا ہمیں قرآن پاک نے بھی بتایا اور ساتھ میں احادیث نبوی سے بھی واضح ہوا، وہ ہے صدقہ کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا۔ بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ اب صدقہ کرنے کا اجر کیا ہے؟ مشکلات، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نماز چھوٹ رہی ہو سچ بولنا چاہیے، صحت چاہتے ہیں، کسی نے دکان پر قبضہ کیا ہو، چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں، صدقہ کریں اور اپنی اوقات سے زیادہ صدقہ کریں۔ صدقے سے اپنی مجبوریوں کو ختم کروا دیں، اس سے برکت ایسے آتی ہے کہ پھر جاتی نہیں۔ اور اس کے علاوہ طالب علموں کو چاہیے کہ پیسے جمع کر کے امتحان میں کامیابی کے لیے صدقہ کریں۔ جو پیسے فضولیات پہ خرچ کرتے ہو وہ صدقہ کر دیں، لیکن مستحق کو ہمیشہ ڈھونڈ کر صدقہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کر دی۔ راوی کہتا ہے راہب نے ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کے 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کیا گیا، اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، صدقہ کرنے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا لوہے سے بھی زیادہ کیا چیز سخت ہے؟ فرمایا آگ۔ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا پانی۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ پہنچتی۔ صدقہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اب صدقہ کہاں کہاں دینا چاہیے؟
اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے کہ آپ یہ والا صدقہ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ سب سے بڑھ کر ہے کہ اگر ہم کسی کو دیں تو اب کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ صدقہ آپ روپے کا دے سکتے ہیں، پیسوں کا دے سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کا دے سکتے ہیں، اور گوشت کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر سے بہت بڑی بلا جو ہے وہ اتر جائے، آپ پر رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ پر بہت زیادہ مصائب آ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ کے مصائب ختم نہیں ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی، رزق کی پریشانیاں زائل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق کے دروازے کھول دے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ اب گوشت کا آپ نے صدقہ کیسے دینا ہے؟ آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا کسی بھی چیز کا گوشت لے لیں، آپ کسی بھی جانور، حلال جانور کا آپ نے گوشت لینا ہے، تھوڑا سا لے لیں، 1 kg میں لے لیں، ½ kg میں، 2, 3، آپ جتنا بھی لے سکتے ہیں آپ گوشت لے لیں۔ اب آپ نے وہ گوشت کسی غریب ایسے مستحق بندے کو دے دیں جس نے کافی دنوں سے نہ پکایا ہو، مسکین کو دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں، اور جب وہ گوشت پکائے گا، اور وہ گوشت دینے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سر کے اوپر سے وہ گوشت ضرور وار لینا ہے، کم از کم 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ وار لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ صدقہ دے دیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ دے دیا ہے، اب گھر پہ آ جائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا باری تعالیٰ میں نے جو صدقہ کیا اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز عطا فرما دے۔ انشاءاللہ جو چیز مانگیں گے ہر حال میں ملے گی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ عمل آپ ایک ہی بار کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ پھر آپ کو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی تنگ دستی آ جائے، اور جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیمار ہوں، آپ پر کوئی بھی آفت آ جائے، آپ گوشت کا صدقہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے آپ کو دگنا تگنا عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ نیچے کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مسئلے کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔